بے نمازیوں کا انجام معلوم ہے؟ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت، جو نماز نہیں پڑھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول کا خواب جھوٹا نہیں بلکہ سچا، رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک جگہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دو آدمی، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، اور جو آدمی کھڑا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، ہاتھ میں پتھر ہے، اور بڑا سا پتھر اس سوئے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر مارتا ہے، سر چکنا چور، پتھر دور تک چلا جاتا ہے۔ جب آدمی پتھر کو لے جانے کے لیے آتا ہے، اس پتھر کو لانے کے لیے جیسے آدمی جاتا ہے تو سر پھر سے اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، وہ آدمی پھر سے پتھر کو لاتا ہے اور پھر سے اسی سر کے اوپر مارتا ہے، یعنی یہ کام کنٹینیو کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، میں نے پوچھا فرشتے سے، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ نماز کے وقت سویا کرتا تھا، نماز ہوتی تھی، یہ کانوں میں تیل لگا کر کے، ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، یا اپنے بیوی سے گپیں کرتا تھا، یا اپنے دوستوں سے بیٹھ کر کے مزے لیتا تھا، یہ چوراہوں میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا تھا، یہ بزنس میں ڈوبا ہوا تھا، یہ تجارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ نماز، یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو نماز چھوڑ دے، فرض نماز، اس کے سر کو کچلا جائے گا میرے بھائیوں، اور زبردست طریقے سے کچلا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور دیکھیے بے نمازی کا انجام۔ آج تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چلو چل جا رہا ہے نا، آپ کو کھانا ہونا سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا کہ تم دو راستے میں نے بتا دیے، نماز پڑھو، نماز نہ پڑھو، کل قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو اپنے لیے، نماز نہیں پڑھو گے تو اب بھی اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے رہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود وهم سالمون، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کھول دے گا، ہاں اپنے پنڈلی کو کھول دے گا، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود وهم سالمون فذرهم، اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ کر کے اور کے پنڈلی کو دیکھ کر کے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے فلا یستطیعون، جو سجدے میں جانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ جانے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں جا سکیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اذان سن کر کے نماز نہیں پڑھتے، جو گھروں میں بیٹھے رہتے، جو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جو بالغ ہو چکے ہو، اور اگر نماز نہ پڑھیں اور بیٹھے رہے تو کل قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، ان کے چہروں کے اوپر، جسموں کے اوپر ذلت چھا جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اس کو بلایا جاتا تھا نماز کے لیے تو بہانہ کر دیا کرتے تھے، بازار چلے جایا کرتے تھے، گیم میں لگ جایا کرتے تھے، کرکٹ میں لگ جایا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جب اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا تو کیوں کر وہ سجدہ کر پائیں؟ میرے بھائیو، تو جو سجدہ دنیا میں نہیں کرے گا کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں آخرت میں ذلیل ہو جائے گا۔ دوسرا انجام دیکھا آپ نے۔ تیسرا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا کے اندر رحمان کا ذکر نہیں کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اس کے لیے شیطان اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ دنیا میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ انجام دیکھیے،
اور اگر دنیا میں اگر جو اللہ کا نام نہ لے، نماز نہ پڑھے، نماز کے ادائیگی نہ کرے، میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں سنو، انجام سنو، غور سے سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، نماز نہیں پڑھو گے تو اندھے بن جاؤ گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اندھا تو نے کیوں بنایا؟ میں تو دنیا کے اندر بینا، میرے پاس بینائی تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تم نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ تم نے آسمان دیکھا، تم نے زمین دیکھی، تم نے پہاڑ دیکھا، تم نے وہ سارے مناظر دیکھے، لیکن میرے اوپر تم نے تو ایمان ہی نہیں لایا، تم نے تو نماز ہی نہ پڑھی۔ جب تم ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے، لوگ دنیا میں آ رہے، قبر میں جا رہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جب تم دیکھ کر کے جب تم اندھے بنے رہے تو یہاں تمہیں بینائی دینے کی تمہاری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم اندھے بن کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا میں اس بینائی کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس وجہ سے کل قیامت کے دن جو بے نمازی ہوگا اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور انجام دیکھیے، بے نمازی کا بھیانک انجام آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمارے اور آپ کے اوپر باتیں ہو رہی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اتنی تقریریں سننے کے بعد فجر میں گھر سو رہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں سنو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں جو نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو ڈالے گا۔ وہ منافق ہے، منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو نماز سستی کر کے پڑھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا نیچے طبقے میں، یعنی بے نمازیوں کا انجام جہنم ہے۔ وہ کتنوں روزے رکھ لیں، وہ کتنوں صدقہ و خیرات دے لیں، اگر وہ نماز نہ پڑھیں، نماز نہ سستی کریں، ظہر میں پڑھے، عصر میں نہ پڑھے، مغرب میں پڑھے، عشاء میں نہ پڑھے، فجر میں نہ پڑھے، اور پڑھے تو فجر کو ظہر میں پڑھ لیں، یعنی کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیں، کبھی سستی کر کے نماز پڑھیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم رکھیں گے۔ منافق جو نماز پڑھ بھی رہا چھوڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو نماز چھوڑ ہی دے رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو نماز پڑھ رہا اور چھوڑ رہا اس کا یہ حال ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت مریم کا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، دیگر نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے دل کی سنی، رب کی نہ سنی، رب کے باتوں کے اوپر عمل نہ کیا، اپنے رب کی باتوں کو نہ مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ہم ایسے لوگوں کو ان قریب جہنم کے وادی میں ڈالیں گے، غی کے اندر۔ غیہ جہنم کا ایک زبردست ڈینجر جگہ ہے، اس جگہ پہ ہم بے نمازیوں کو ڈالیں گے۔ اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی احادیث سن لینے کے بعد پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو میرے بھائیوں آپ کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوگی کل قیامت کے دن بچنے کی۔ بے نمازیوں کا انجام بڑا ہی ڈینجر ہے، اس وجہ سے اپنے بچے کو نمازی بنائیے، اپنے بیوی کو نمازی بنائیے، اپنے بیٹوں کو نمازی بنائیے۔ اس سے پہلے نماز پڑھ لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ بے نمازیوں کا انجام تو یہاں تک ہے اگر نماز نہ پڑھے، فتویٰ ہے اگر نماز نہ پڑھے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ نمازی نہیں ہے تو میرے بھائیوں سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا اگر بے نمازی شوہر ہے اور اگر بیوی نمازی ہے تو دونوں کے درمیان میں طلاق کرا دو،
کیونکہ آپس میں دونوں کی کوئی سمپرک نہیں ہے. ایک مسلمان ایک کافر ہے. بین الشرک والعبد والکفر الصلاۃ. نماز اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. نماز ہے تو اسلام، نماز ہے تو ایمان، نماز نہیں تو ایمان نہیں، نماز نہیں تو دین نہیں. آپ نمازی ہی نہیں ہے تو میرے بھائیو اپنے آپ کو کس منہ سے بولتے کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. نماز کی اہمیت آپ نے سمجھ لیا. نماز فرض سب کے اوپر. بچہ جب بالغ ہو جائے تو نماز فرض ہو جاتا ہے، نماز اس کے اوپر فرض. اور آج تو یہ سمجھتے ہیں 7 سال نہیں بلکہ 60 سال، 7 نہیں 60 سال نماز آپ کے اوپر فرض ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. سفر میں ہے، قصر میں ہے، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے نہیں تو بیٹھے بیٹھے پڑھیے، بیٹھے بیٹھے نہیں تو لیٹے لیٹے پڑھیے. یہ نہیں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں، فلاں کھلاڑی ہوں. میرے بھائیو آپ مسلمان ہیں. اسلام کے اوپر آپ نے اسلام کے اندر انٹری جیسے ہی آپ نے کر لیا، آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے. نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اور اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا تو آپ نے سمجھ گیا کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا اگر نماز نہ پڑھی تو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. یہ 2:30 بج گیا ہے اور یہ صرف یہ تقریری پروگرام تھا، چندہ والا پروگرام نہیں تھا. پھر بھی اتنی دیر میں مجھے وقت ملا. بہرکیف کوئی بات نہیں، بس یہ چینل والے آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات موجود ہیں. اس موضوع کے اوپر اتنی اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نماز کو اپنے دل سے لگائیے. نماز ہے تو ایمان ہے، نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو اسلام نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں. نماز جس طریقے سے آپ موبائل کی فکر کرتے ہیں، بیوی اور بچوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے نماز کی فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے گھر والے کو نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اور آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.